کشمیر جسے چھوٹا سوئٹزرلینڈ بھی مانا جاتا ہے اور یہ جھیلوں، گھاس کے میدانوں اور برف پوش پہاڑوں کے لیے شہرت رکھتا ہے۔ کشمیر ایک ہمالیہ خطہ ہے جو تقریباً 86,000 مربع میل پر محیط ہے۔ کشمیر جس میں 70 سالوں میں 3 بڑی جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور اس میں آج کل ہر طرف ہندوستانی فوجی دکھائی دیتے ہیں، لیکن یونائٹڈ نیشن کے رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک پاکستان اور ہندوستان پر توجہ دے کر یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ کشمیر کی آواز کیا ہے۔ لیکن مسئلہ کشمیر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ہسٹری پر نظر دہرائیں۔ آزادی اور تقسیم ہند کے موقع پر جب پاکستان اور ہندوستان کو آزادی ملی تو اس وقت کشمیر کو مکمل اختیار دیا گیا تھا کہ کشمیر یا تو ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن مہاراجہ ہری سنگھ جو ایک سکھ تھے اور کشمیر میں بہت بڑے حکمران تھے، انہوں نے کشمیر کو آزاد کرنے کا سوچا، لیکن 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی پہلی جنگ میں انہوں نے ہندوستان کا ساتھ دیا اور ہندوستان نے یونائٹڈ نیشن کو دعوت دی کہ مسئلہ کشمیر کو حل کریں۔ کیونکہ اس وقت کشمیر میں اکثریت مسلمان کی تھی تو مسلمانوں نے یہ سوچا کیوں نہ کشمیر کو پاکستان سے ملایا جائے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن جائے۔ لیکن مہاراجہ ہری سنگھ اور یونائٹڈ نیشن نے کشمیر کو 1949 میں 2 حصوں پر تقسیم کیا، جس میں ایک حصہ پاکستان اور دوسرا حصہ ہندوستان کو ملا اور بیچ میں سیز فائر لائن بنا دی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان کشمیر کو پاکستان کا نہیں ہونے دے رہا، بلکہ ہندوستان پوری دنیا میں دستاویز گھمائے پھرتا ہے کہ کشمیر کو مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان کو دیا تھا۔ 1969 میں دوسری بڑی جنگ لڑی گئی جس میں ہزاروں فوجی جان بحق ہوئے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ مسئلہ کشمیر اور بھی گمبھیر ہوا۔ لیکن حالات تیسری جنگ کے بعد بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ ہندوستان اور پاکستان کی تیسری جنگ کشمیر پر نہیں بلکہ ہندوستان نے اس بار مشرق پاکستان پر حملہ کر ڈالا، جس کی وجہ سے پاکستان کے ہاتھ سے مشرق پاکستان نکل گیا اور کچھ ہی مہینوں میں بنگلہ دیش کا قیام ہوا جو کبھی مشرق پاکستان کہلایا کرتا تھا۔ اب ان حالات میں دونوں ممالک کی نظر کشمیر پر تھی۔ دونوں طرف سے کشمیر میں فوجی بھیجے گئے، جس کے نتیجے میں کشمیری نوجوان کافی مایوس ہوئے۔ اب بات یہاں ختم نہ تھی کہ ہندوستان میں 1987 کے الیکشن میں زبردست دھاندلی ہوئی، جس کی وجہ سے ہندو پارٹی فتح ہو گئی اور کشمیریوں کو احساس کمتری کا شکار کیا گیا، جس کی وجہ سے کشمیریوں نے ایک تحریک آزادی چلانے کا سوچا۔ یہ تحریک آزادی 2 سال تک چلی، جس کے خاتمے کے لیے ہندوستان نے معصوم جانوں پر تشدد کیا۔ جنوری 1988 میں 650 کشمیری معصوم مارے گئے۔ اس طرح کشمیر ملیشیا آزادی فرنٹ کا قیام ہوا اور بہت بڑی تعداد میں کشمیری نوجوان اس میں شامل ہوئے، جس کا مقصد آزادی کشمیر تھا اور کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد تھی۔ اور اسی ملیشیا نے ہندوستان میں بہت بڑی بڑی کارروائیاں کی، جس کا الزام بار بار پاکستان پر عائد کیا جانے لگا۔ اور 2001 میں اسی ملیشیا نے ہندوستان کی پارلیمنٹ پر حملہ کیا، جس میں 14 افراد مارے گئے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں 175 افراد 2008 میں مارے گئے جو اسی ملیشیا کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ لیکن اس کا بدلہ ہندوستان نے معصوم کشمیریوں سے لیا اور معصوم کشمیریوں پر حملہ کر کے 100 معصوم کشمیریوں کو ضعیف کیا گیا اور یہ مظالم ختم نہیں ہوئی اور کافی بڑی تعداد پر کشمیریوں پر ظلم ہونے لگا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جس کا نام احمد تھا 2019 میں اس نے کشمیری فوج پر حملہ کیا اور یہ حملہ پلوامہ میں ہوا تھا۔ اس حملے کا مقصد صرف یہی تھا کہ کشمیر کو کسی ہندوستانی فوجی نے کسی مظاہرے میں گولی ماری تھی، تو اس شخص نے اپنا بدلہ لینے کے لیے پلوامہ پر حملہ کیا۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی راہ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔